حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ضرور تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہ تینوں اصحاب حضور کے ساتھ. اور حضور اس جبل احد پر حضور تشریف لے گئے. جو حضرات حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی احد پہاڑ پر جاتے ہیں اور احد کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں. حضرت حمزہ بھی وہیں پر سلام کرتے ہیں, زیارت کی ہے. اللہ جن کو نہیں ہوئی اللہ ان کو کرائے اور ان کے سب ہمیں بھی کرائے اللہ ہم کی طرح. جب حضور اس پہاڑ پر گئے گا تو وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. آج تو میرے نصیب جا کے مجھ پر اللہ کا نبی اور 3 صحابہ مجھ پر موجود ہے, بڑا خوش نصیب ہو. حقیقت ہے خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے. وہ جھومنے لگا نا اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڑی لگائی. فرمایا کہ ٹھہر جا, اس کو اجازت دی. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللہ اکبر اللہ اکبر. نے فرمایا کہ پہاڑ رک جا, کیا تجھے نہیں خبر کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. یعنی زبان نبی یہ اعلان کر رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, حضرت عمر, حضرت عثمان شہید ہیں. ابھی شہادت ہونے والی ہے. میرے نبی کو پتا ہے کہ یہ شہید ہونے والا ہے, جو اعلان کروا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حاضر ہوئے. رسی حضور میرا یہ چاہتا ہے کہ سرکار میرے گھر تشریف آئے اور چند لقمے حضور تناول فرما دیں. حضور دعوت کو قبول فرما دیں. اللہ اکبر. حضور تشریف لے آئے. اب حضرت عثمان غنی نہ آگے چل رہے ہیں نہ ساتھ چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضور تشریف لے گئے, گھر آ گئے. جب کھانا تناول فرمانے لگے تو حضور نے پوچھا عثمان پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے در دولت سے اور میرے غریب خانے تک حضور 17 قدم ہے جو آپ چل کر تشریف لائے. پھر کیا ہوا؟ حضور میں نے ہر قدم پر ایک غلام ادا کیا. اتنا میں خوش ہوا ہوں, اتنا میں خوش ہوا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں نے ہر ایک قدم پر حضور ایک غلام ادا کیا ہے. اللہ کیسی محبت ہے, یہ کسی نے بتائی نہیں, کسی کتاب میں لکھی نہیں, تو حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں. یہ اپنی محبت, اپنا عشق, یہ اپنی کیفیت ہے جو حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں. اللہ. اور بڑی مشہور بات ہے, آپ کو یاد ہے, حصول برکت کے لیے, ایمان کو دلا بخشنے کے لیے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن حضرت عثمان غنی کی سفارش حاصل کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. جس دن روز محشر ہو حضرت عثمان غنی ہماری بھی شفاعت کرے کہ اللہ ان لوگوں نے میرا ذکر سنا تھا, اس نے سنایا تھا, بخشش کر دے. صرف اس لیے حضرت عثمان غنی کی خوشبودی کے لیے, اللہ کے نبی کی خوشبودی کے لیے, اللہ کی خوشبودی کے لیے. جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کرتے پہنچے, ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا, باقی کھاری کنویں کے ساتھ. بیمار ہو گئے لوگ. حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, اللہ اس کو حوض کوثر پر عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے, کہا آپ یہ کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور حضرت عثمان غنی کوئی عام آدمی نہیں ہے, مدینہ النبی کے سب سے بڑے تاجر ہیں, سب سے بڑے تاجر ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں. آپ فرمایا منہ مانگے پیسے دوں گا. اس نے کہا اچھا تو پھر ایسا ہے کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا, آدھا نہیں بیچوں گا. آپ فرمایا وہ کیسے آدھا بیچوں گے؟ ایک دن آپ اس کا پانی بیچیں گے, ایک دن میں بیچوں گا. آپ نے فرمایا یہ پختہ یہودی ہے, کاروباری ہے, تو میں مجھے منظور.
مجھے منظور ہے. 300 درہم اس کی قیمت تھی. اس نے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیا اس کی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ میں 600 درہم دوں. حضرت عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈالا 600 درہم دے دیا. وہ کہتا تھا عثمان میں تو تمہیں بڑا تاجر سمجھتا تھا کہ تمہیں کاروباری آدمی ہو، اور حقیقت میں تو کاروباری ہو، تاجر ہو، مگر تمہیں پتا ہے کہ اس کنویں کی قیمت 3 سے زیادہ نہیں، تم نے ایک دن کی 600 دینار دی. آپ نے فرمایا تو کنویں کی قیمت لگا رہا ہے، میں نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو دیکھ رہا ہوں. میں نے یہ تجارت کے لیے نہیں خریدا کہ میرے نبی کو پسند آ گیا ہے اس لیے خرید رہا ہوں. اس نے کہا پھر ایک دن پانی آپ لیں گے، ایک دن میں. فرمایا ٹھیک ہے. آپ گئے جا کر حضور میں نے فون خرید لیا. آدھا ہوا کیسے حضور ایک دن مسلمانوں کا ایک دن یہودی کا. حضور نے اعلان فرمایا. حضور کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں یہ کنواں خرید لیا گیا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی سب پانی خرید، سب پانی مفت میں لے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب لوگوں نے پانی اس کا استعمال کیا. جب یہودی کی بات آئی تو کوئی بھی نہیں. یہ مسلمانوں کی تجارت کے اصول ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے. سوال کیا کہ امیر المومنین آپ راتوں کو گشت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے سادے ہیں، بڑی جلدی یقین کر لیتے ہیں اور بڑی جلدی یہ قابو آ جاتے ہیں. تو میں اس لیے گشت کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات کے اندھیرے میں یہودیوں کے چنگل میں پھنس جائے اور یہودی تجارت پر غالب آ جائے اور مسلمان ان کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہو جائیں. یہ حضرت عمر کی سوچ تھی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر تجارت یہودیوں کے قبضے میں. اس میں چالاکی ان کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کمزوریاں کہ مسلمان اپنے ٹریک سے ہٹ گیا. انہوں نے کہیں اور سے یہ معیشت کا نظام نہیں لیا، انہوں نے معیشت کا نظام فاروق اعظم سے لیا. مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی ہمارے ہی اصولوں پر کر رہے ہیں. ہندوستان کے سلطنت کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ جب گوروں نے بر صغیر پر قبضہ کیا ہے تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ مسلمان ساری رات مشاعروں میں مجروں میں گزار دیتے تھے. جس وقت یہ صبح سونے جاتے تھے اس وقت گورے اٹھ کر زوال سلطنت کے لیے آیا کرتے تھے. وہی حال آج پاکستان کا ہے. ہم ساری رات سوتے نہیں ہیں، صبح کی اذانیں ہوتی ہیں تو ہم سونے کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جس کی تنقید ہے، جس کی تو تنقید ہونی اس کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے. ہم نے دروازے بند کر دیے اپنے اوپر رزق کے. اس کا نظام وہ رزق دے رہا ہے تو جس کے بعد اس کے فرشتے آ جاتے ہیں رزق دینے کے لیے. کبھی دیکھا ہے آپ نے پرندوں کو کہ وہ 10 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد نکلتے ہو؟ فرشتے تو صبح سورج شروع ہونے سے پہلے نکل آتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں. ان کو کس نے سکھایا؟ وہ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نا. ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم سوئی ہوئی قوم، بلکہ قوم کہتے ہوئے بھی شرم آئی ہے. قوم تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ